شکریہ سسٹر نتاشا کا، آپ نے ٹائم دیا ہے. بہت شکریہ تمام پارٹیسپینٹس کا کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ٹائم نکال کے ٹریننگ سیشن اٹینڈ کیا. تو دیکھیں، ٹریننگ یہ یاد رکھیے گا کہ نیٹ ورک مارکیٹنگ، MLM، ڈائریکٹ سیلز بزنس، اس میں اگر آپ کو آگے بڑھنا ہے اور سروائیو کرنا ہے کامیابی کے ساتھ، تو آپ کو ٹیم میٹنگز اور ٹریننگز لازمی اٹینڈ کرنی پڑے گی. اس کی مثال ایسے ہی ہوتی ہے جیسے استری جو کپڑے پریس کرتی ہے، جب تک وہ پلگ میں نہیں لگائیں گے تو وہ گرم نہیں ہوگی. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ بہت ضروری ہوتا ہے. اب ہمارے یہاں نیٹ ورک مارکیٹنگ میں، خاص طور پہ پاکستان میں، مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ 80% تو ہمارے یہاں فیک سائٹس پہ ہی کام کر رہے ہوتے ہیں، اسکیمنگ والی. جو بچ جاتے ہیں وہ پروڈکٹ بیس یا ہمارے والے سسٹمز کی طرف آتے ہیں، ڈی سینٹرلائز سسٹم. لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ پراپر ٹریننگ کا نظام نہیں ہوتا ہے. اگر ہوتا ہے تو جس کو جوائن کرایا جاتا ہے اسے یہ بتا دیا جاتا ہے کہ جوائن کرتے ہی آپ کے پاس پیسہ آ جائے گا اپنی جوائننگ لینے کے لیے. تو میں نے کئی لوگوں سے یہ بھی سنا کہ آپ 2 جوائن کرا دیں تو آپ کی اسٹارٹ ہو جائے گی. تو میں نے انہیں بولا کہ نہیں، ایسا تو نہیں ہے کہ 2 جوائن کرا کے ارننگ اسٹارٹ ہوگی. میں نے مطلب میری جو ایک نیٹ ورک میں 6000 سے اوپر کی ٹیم ہے. ڈیلی تو مجھے بھی نہیں آتا، میں جھوٹ نہیں بولوں گا، ڈیلی مجھے نہیں آتا ہے پیسہ. تو کیا کہتے ہیں، انسان ہمیشہ ہے نا سچ کہہ کے لوگوں کو جوائن کرائے. میں اکثر بتاتا ہوں کہ نیٹ ورک مارکیٹنگ کی 4 سچائی وہ آپ لازماً بتائیں کسی کو اپنے ساتھ لاتے وقت. کیونکہ دیکھیں، جو سمجھ کے آئے گا، سوچ سمجھ کے آئے گا نا، وہ آپ کے ساتھ لمبا چلے گا. اور جو بغیر سمجھے آپ جوائننگ کا انجیکشن لگا دیں گے نا تو وہ 10-15 دن، مہینے میں چھوڑ جائے گا. 4 سچائیاں ابھی فاطمہ یاز باجی نے ان میں سے کچھ ذکر کیا. پہلی تو یہ کہ آپ 10 لوگوں کو انوائٹ کریں گے تو نارملی نئے آدمی کو 1 جوائننگ ملتی ہے، مطلب 1/10. اگر ایسا ہو رہا ہے تو آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. لا آف ایوریج بھی یہی بولتے ہیں، نیٹ ورک مارکیٹنگ بھی یہی کہتی ہے کہ آپ کو 10:1. انشورنس میں 20 پہ 1 ہوتا ہے. میں بھی 10 کی جگہ نئے آدمی کے لیے 15 ہی سمجھتا ہوں. تو 15 آدمیوں کو آپ پلان خود دکھائیں گے، بہتر ہے اپنے سینئر کے ذریعے دکھائیں تو آپ کو کیا کہتے ہیں 1 جوائننگ ملے گی. پھر اگلا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جو 10 لوگ جوائن ہوتے ہیں، کئی دفعہ ان کا پیسہ اتنا کم لگا ہوتا ہے کہ وہ تھوڑی سی کوشش کرتے ہیں، پھر سوچتے ہیں کہ یار چلو تھوڑا ہی پیسہ تھا، ضائع صحیح، سمجھو ہم نے کسی ہوٹل پہ کھانا کھا لیا. تو پوری سچائی بتا کے آپ اسے یہ بتائیں گے، جسے بھی جوائن کرائیں گے، کہ دیکھیں یہ کیا کہتے ہیں 10 ریجیکشن کا بزنس ہے، اس میں نو بہت ملتی ہے. جس طرح ایک کارڈ تاش کی گڈی میں 4 اکے ہیں، بھلے 48 تک آپ کا نہیں آیا اکا، لیکن 49 50 51 52 کسی کا باپ نہیں ہو سکتا کہ وہ اکا نہ ہو. تو اسی طرح نیٹ ورک مارکیٹنگ میں بہت ساری نو کے درمیان ایک یس چھپی ہوتی ہے. اب ایک آدمی نے جوائن کر لیا تو اس کی وہ موٹیویٹ ہے. عام طور پہ یہ موٹیویشن کا بخار جو ہوتا ہے نا، کیفیت جو ہوتی ہے، یہ 48 گھنٹے یا 72 گھنٹے تک رہتی ہے، اس کے بعد سلو ہوتی جاتی ہے. اچھا لیڈر ہوگا، اچھا اسپانسر ہوگا، وہ اس کو ابتدائی نالج دے دے گا ویڈیوز کی صورت میں. اگر ڈی سینٹرلائز سسٹم سے اٹیچ ہے تو کرپٹو کرنسی اور جس کوائن پہ وہ کام کر رہے ہیں اس کی معلومات دے دی، سسٹم کا بتا دیا، کچھ ویڈیوز ضروری جو معلومات وہ 1 ہفتے میں اسے ڈلیور کر دی. اور اگر پروڈکٹ بیس میں تو اس پروڈکٹ بیس کی پروڈکٹ کا بتا دیا، وہاں کے مارکیٹنگ پلان کا بتا دیا. یعنی آپ کا جو نیو جوائنر ہے وہ
اسکلفل ہونا چاہیے. سیکنڈ اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ اگر 100 کی ٹیم بنائیں گے تو 10 ہی کام کرتے ہیں عام طور پہ نا. کیونکہ یہ ریشو نیٹ ورک مارکیٹنگ نہیں، یہ دنیا کا ریشو ہے کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے 1000 آدمیوں میں سے 10 آدمیوں کو لیڈر بنایا، باقی 990 ایوریج لائف گزارنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں. اب یہ قدرت کا نظام ہے، اگر ہر کوئی نیٹ ورک مارکیٹنگ یا کوئی اور اچھا کام کر کے زیادہ پیسے کمانے لگ گیا تو رکشا کون چلائے گا، اسکول میں ٹیچنگ کون کرے گا، مطلب کم سیلری والے کام کون کرے گا، پھر ہر کوئی لیڈر بن جائے گا نا، تو پھر فالوور کہاں سے آئیں گے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا اپنا نظام ہے. میری کوشش یہ ہوتی ہے یا میرا میسج یہی ہوتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو 5% میں لائیں بجائے 95% پہ. اپنی صلاحیتیں نکھار رہے ہیں. سیکنڈ تھرڈ سچائی یہ ہوتی ہے کہ کیا کہتے ہیں، شروع کے پیریڈ میں آپ کو ایفرٹس زیادہ ہوتی ہیں اور رزلٹ کم ملتا ہے. یہ ایک بات سمجھ لیں. لیکن بعد میں اس کا الٹ ہو جاتا ہے، آپ کی محنت کم ہوتی ہے، پیسے برننگ بڑھتی جاتی ہے. اور چوتھا سچائی یہ ہے کہ آپ اسے یہ نہیں بولیں کہ یہ T20 میچ ہے، تم نے جوائن کیا 1 مہینے کے بعد مطلب مزہ ہی مزہ ہے، ایسا نہیں ہے. یہ 3 سے 4 سال اچھا نیٹ ورکر بننے کا پیریڈ ہوتا ہے، میں آپ کو کلیئر بتا رہا ہوں، اور یہ کوئی زیادہ نہیں ہے. آپ کا کیا کہتے ہیں MBA میٹرک کے بعد 8 سال پڑھتا ہے، 8 نہیں تو 6 تو پڑھتا ہے، بلکہ 8 ہی پڑھ رہا ہے اس وقت. اس کے بعد وہ 40 50 60 ہزار کی جاب کرتا ہے، اور 2 سال بعد وہ 80 پہ جاتا ہے کراچی میں. تو ہر پروفیشن کا یہی معاملہ ہے. انجینئر کو جاب نہیں مل رہی ہے اس وقت پاکستان میں، کیونکہ نئے کارخانے لگی نہیں. تو پیسہ خواہ نیٹ ورک مارکیٹنگ ہو یا کوئی جاب کی فیلڈ ہو، ہر جگہ مشکل ہے. ٹھیک ہے نا. کراچی میں 12 گھنٹے کی جاب جو لوگ کرتے ہیں، فوڈ پانڈا ڈلیوری، BCom پاس لڑکے ہوتے ہیں، اب تو لڑکیاں بھی کبھی ہیں، تو ان کی یقین کریں ہوم ٹیکس سیلری یعنی پیٹرول ویٹرول نکال کے جو گھر پہ لے جاتے ہیں وہ 25,000 کے آس پاس ہوتا ہے. اس کے لیے وہ 12 گھنٹے دوڑتے ہیں، اور یقین کریں انہیں 12 سے 15 منٹ میں پہنچانا ہوتا ہے وہ پیزا، نہیں تو ان کی کمپلین ہو جاتی ہے، ان کے پوائنٹس کٹ جاتے ہیں. اتنی مشکل زندگیاں گزارتے ہیں. ہمارے یہاں تو آپ کے سامنے کہ اپ لائن کتنے میسیجز کرتے ہیں کہ پلیز سیشن جوائن کر لیں، پلیز سیشن جوائن کر لیں. تو دنیا کا کوئی بھی کام بغیر سیکھے نہیں ہوتا ہے. مسئلہ ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ کامیاب ہو جائیں اور بغیر سیکھے ہو جائیں اور بغیر ٹائم دیے ہو جائیں. میں نے جب یہ نیٹ ورک مارکیٹنگ 2015 میں جوائن کی تھی تو اس وقت میں شام کی، صبح تو میری گورنمنٹ جاب ہے، بہت اچھی جاب ہے، شام کی بھی جو میں جاب کرتا تھا 2 گھنٹے جاتا تھا وہاں، مجھے 2015 میں 20,000 ملتے تھے اکاؤنٹنٹ کا. میں وہ ایئر کنڈیشن آفس میں بیٹھتا تھا، اگر چھٹی ہو جائے تو کوئی ایشو نہیں تھا، مطلب ہفتے میں 3 دن بھی بہت تھا میں لے جانا. 20,000 ملے. میں نے وہ چھوڑ کے نیٹ ورک مارکیٹنگ جب جوائن کی تھی تو یقین کریں شروع کے 6 مہینے میں مجھے کوئی خاص کامیابی نہیں ملی تھی. اور میں نے آج والے یہ ڈیجیٹل نیٹ ورک مارکیٹرز والا کام نہیں کیا تھا. میں نے سڑکوں پہ ہاتھ چھانی تھی، بائک روزانہ 40 سے 50 کلومیٹر بھراتا تھا کراچی میں. حیدرآباد جاتا تھا، میرا اپنا شہر ہے. تو مجھے شروع میں نہیں ملی تھی، بلکہ میرا فیملی مطلب میری فیملی سے کوئی جوائن نہیں ہوا، میرے ریلیٹیو سے کوئی جوائن نہیں ہوا، میرے فرینڈ سرکل سے کوئی جوائن نہیں ہوا تھا شروع میں. لیکن پھر اللہ تعالیٰ کا ہی اپنا نظام ہے. ایک وقت آیا کہ میں نے جب 6 مہینے بعد سیکنڈ کمپنی، حالانکہ وہ بہت بدنام کمپنی کی پروڈکٹ بیس، وہ جوائن کی تو 48 کی ٹیم بنائی تھی. پھر یہ فگرز بڑھتے گئے. تو کوئی بھی کام ہوتا ہے نا اس میں آپ کو اسٹے کرنا ہوگا. ٹھیک ہے نا. اگر ایک دکاندار کیا کی پروڈکٹ نہیں سیل ہو رہی ہے، ایک پرچون والا ایک جرنلسٹ، تو وہ کیا شٹر بند کر دے گا یا وہ کام وہ اسٹے کرتا ہے اس مارکیٹ میں. رات کو 1 بجے میں نے جوائننگ لگانی ہے، میرے دوست آیا تھا، تو جس ہوٹل پہ میں بیٹھا تھا تو مجھے یاد ہے کہ 2 سال تک وہ ہوٹل نقصان میں تھا، لیکن کل وہ بھرا ہوا تھا چائے کا ہوٹل. تو یہ بزنس کا رول ہے
کہ ابتدا ہر بزنس میں مشکل ہوتی ہے. دوسرا جو ایشو ہوتا ہے نا ہمارے یہاں وہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں جوائن ہونے کو سمجھتے ہیں کہ آپ مطلب جوائن ہونا ہی کافی سمجھتے ہیں. اب مجھے ایک سمپل سا ابھی اسکول کی آنرز بھی اس میٹنگ میں موجود ہیں نرگس باجی. کیا ایک بچہ فرسٹ یا بچہ چھوڑیں ایک کوچنگ سینٹر ہے فرسٹ ایئر سے BCom تک کا, اگر وہ لڑکا داخلہ لینے کے بعد کلاسیں اٹینڈ نہیں کرے گا تو کیا وہ پاس ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا نا. اس میں اسکل نالج ایکسپیرئنس کچھ بھی نہیں بڑھایا. تو ایسا تو نہیں ہے کہ اپ لائن اس کے کان میں کوئی آتے یا اپنا جھوٹا پانی پلا دے گا تو وہ کامیاب ہو جائے. سکسیس کی قیمت ادا کرنی پڑتی ہے. یہی فرق ہوتا ہے ہمارے ورکنگ پلیٹ فارمز اور نان ورکنگ پلیٹ فارمز میں نا. نان ورکنگ پلیٹ فارم کا شروع کا پیریڈ بہت اچھا ہوتا ہے. نان ورکنگ آپ سمجھے ہوں گے یہ جو ہوتے ہیں ٹریجر NFT ٹائپ کے نا, کیونکہ شروع سے ہی اس میں آ رہا ہوتا ہے, لیکن وہ دن ان کے لیے بہت خطرناک ہو جاتا ہے جب وہ سسٹم بند ہوتا ہے. کیونکہ مجھے میرا ایک اپ لائن کہتا تھا 2015 میں یا 17 میں کہ نعمان جو تمہیں ROI کمپنی میں 1 لاکھ دے گا نا اس کی فون میں SHO کا نمبر بھی ہوگا, FIA کے انسپیکٹر کا نمبر بھی ہوگا. تو نیٹ ورکر کو کسی کو ذلیل کرنا ہو, کسی کو ناکام کرنا ہو نا, تو اسے آپ ROI سسٹمز میں لگا دیں. اچھا ابتدا کیسے ہوتی ہے میں آپ کو بتاؤں. آپ کے پاس پرانے نیٹ ورکر جو آپ محنت نہیں کر سکتے وہ ROI میں چلے جاتے نا, تو وہ کیا کرتے ہیں وہ آپ کو بولتے ہیں بھلے آپ یہ ورکنگ پلیٹ فارم کرتے ہیں اچھی بات ہے, لیکن ساتھ میں یہ کر لیں اور کسی کو بلائیں نہیں, خود لگا لیں. آپ 2,000 لگا لیں, 20,000 لگا لیں, وہ آپ کی جیب دیکھ کے پتا ہے. اچھا آپ کو بھی محسوس ہوتا ہے کہ ورکنگ پلیٹ فارم میں ابھی پیسہ نہیں آ رہا ہے تو صحیح ہے میں لگا لیتا ہوں اس میں. آج ہی مجھے ایک بہت سینئر ایک میری ٹیم کی ہیں, انہوں نے بولا اگر آپ اجازت دیں تو میں ساتھ میں کہیں لگا لوں اکاؤنٹ. تو میں نے بولا لگا لیں, میں آپ کو منع تو نہیں کر سکتا, آپ کی مرضی ہے, لیکن میری ایک بات یاد رکھیے گا, میں نے کروڑوں روپے مہینہ کمانے والوں سے سیکھا انڈیا کے نیٹ ورک مارکیٹنگ کی دنیا میں انویسٹمنٹ کمپنی ہوتی نہیں ہے. کیا تو پروڈکٹ بیس ہوتی ہے یا میٹرکس پلان NBNB 4 ٹائپ کے ہوتے ہیں. میں نے بولا وہ جس کو آپ انویسٹمنٹ کمپنی سمجھتے ہیں نا, وہ انویسٹمنٹ نہیں ایک گیملنگ سائٹ ہوتی ہے. اور یہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ یہ پوری دنیا میں ہوتی ہیں. امریکہ میں ہوتی ہیں, سوری ساؤتھ افریقہ وغیرہ, وہاں جوا لیگل بزنس ہے. آپ کبھی دیکھا کہ ساؤتھ افریقہ کے میں میچ ہو گئے ہوتے ہیں تو وہاں بکیز بیٹھے ہوتے ہیں سٹا کھیلنے والے. اچھا وہاں کیا ہوتا ہے کہ وہاں یہ ہوتا ہے کہ ایک بندے نے جوئے خانے سے 10 لاکھ جیتا, وہ 5 لاکھ ہے نا یہ ویب سائٹوں پہ لگا دیتا ہے کہ کیا تو 5 کے 15 یا 0. بات سمجھ میں آتی ہے, جواری ہے, اس نے جوا کھیل لیا. ہمارے یہاں بدقسمتی یہ ہوتی ہے, میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو 10-10 لاکھ کے مقروض ہیں. مطلب وہ لوگوں کا ایکچوئل منی جمع پونجی لگوا دیتے ہیں. ابھی ایک میرا دوست ہے, اس نے اپنی ماں اور ساس کا عمرے کا پیسہ لگا دیا ایک جگہ, وہ ڈوب گیا. اب وہ کہاں کھڑا ہے. بائک زیادہ سے زیادہ بائک بیچ دے گا, بائک کتنے کی بکے گی, 40,000 کی بکے گی. تو ایک چیز یاد رکھیے گا کہ اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پہ چلیں گے تو ہمیشہ کامیاب رہیں گے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ جوا میں فائدہ بھی ہے نقصان بھی ہے, لیکن نقصان زیادہ ہے, تم مت کھیلو, جوئے میں انوالو نہ ہو. تو جوئے کا مطلب یہی ہوتا ہے نا جہاں آپ کی اصل خطرے میں ہو. دیکھیں ابھی میرے سگے بھائی نے مجھے بولا کہ مجھے 1 لاکھ انویسٹ کرنا ہے, تو میں نے اسے فیصل بینک کے میوچل فنڈ میں کروا دیا, اسلامک فنڈ کا. میں نے بولا 5 سال میں یہ ڈبل ہو جائے گا, آپ کا سال کا 20% ہوتا ہے. تو یہ ہے سیف انویسٹمنٹ. لیکن آپ کو کوئی بول رہا ہے کہ آپ 50,000 لگائیں مہینے کا آپ کو 20,000 ملے گا, تو بل گیٹس بھی نہیں دے سکتا 20,000, وہ تو دور کی بات. وہ سسٹم ہی نہیں ہوتے. میں ایسوں کو جانتا ہوں
کہ لوگوں سے $100 لیتے ہیں اور آگے دیتے ہی نہیں، آپس میں بانٹ لیتے ہیں. یہ باتیں میں آپ کو یوں بتا رہا ہوں کہ مطلب یہ ممکن نہیں ہے. میں نے ڈی ایچ این کے لوگوں کو دیکھا، اورف لینڈ کے لوگوں کو دیکھا ہے، لیڈرز کو، کہ وہ صبح وہاں کے اچھے آفیسز میں بیٹھے ہوتے ہیں عزت کے ساتھ، اور شام کو آروائی کر رہے ہوتے ہیں چھپ کے. اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ان کا صبح والا کام بھی ڈسٹرب ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کا تو آئے گا نا، مطلب آپ اچھے کام کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ پہ رحمت بھیجے گا، اگر برے کام لوگوں کا نقصان کرائیں گے تو ظاہر بات ہے اللہ آپ کو پسند نہیں کرے گا. اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں. تو میرا یہ جو ہم سیشنز کرتے ہیں، اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کو زیادہ سے زیادہ ٹریننگز دیتے رہیں. ہمارے ٹاپک جو ہم کور کرتے ہیں یہ پاکستان میں کسی بھی کمپنی یا پلیٹ فارم میں ہوتے ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. ایک پروڈکٹ بیسڈ کمپنی اس وقت اچھی چل رہی ہے، اس کے بھی یہ والے ٹاپک نہیں ہوتے. اچھا سکھا رہے ہیں وہ لوگ، لیکن اس لیول کے ٹاپک نہیں ہوتے. کیونکہ میں انڈیا کے ٹاپ ارنرز، ٹاپ 5 ٹاپ 10 کے جو لوگ ہیں نا، ان کی ویڈیوز سے ٹاپک نکالتا ہوں. میں آپ کو ایک بات کلیئر کرتا ہوں، وہ میں اپنے یہ لیکچر دینے والوں کو دیتا ہوں کہ آپ اس سے ہنٹس لے لیں. تو آپ لوگ بنے رہیں، لسٹیں بنائیں، اپنی ڈائری مینٹین کریں. شروع میں ہی ہے نا خوابوں کی لسٹ بنا لینا کہ فرض کریں 2025 تو چلو 1 مہینہ باقی ہے، 2 مہینے باقی ہے، 2026 جون تک آپ کو اس لیول پہ پہنچنا. پھر اس کی تیاری کر دیں شروع. اور جو ابھی فاطمہ باجی نے لا آف ایوریج بتایا تھا، وہ بالکل ایک سیدھا سا اصول ہے کہ ایک بیٹسمین 50 بالیں کھیلے گا تو وہ زیادہ رن بنائے گا، اور 10 بالیں کھیلے گا تو کم بنائے گا. اگر آپ کی پرسپیکٹنگ زیادہ لوگوں میں ہوگی تو چانس زیادہ ہوں گے جوائننگ کے، اگر کم میں ہوں گے تو کم ہوں گے. تو یہ چیز بالکل ایک سیدھی سی ہے. تو بس ٹریننگ سسٹم سے جڑے رہیں آپ. جس بھی ٹیم سے، جس بھی پلیٹ فارم سے، ان کی جو بھی میٹنگیں ہوتی ہیں اپنی آپ کے اپلائنس کرتے ہیں، اس سے جڑے ہیں. ایک بات یاد رکھیے گا کہ اچھا نیٹ ورکر وہ ہوتا ہے جو اپنی اپ لائن کا اثاثہ ہوتا ہے. وہ بہت سے نیٹ ورکر ہے نا اپنی اپ لائن کے سر کا درد ہوتے ہیں، تو وہ نہ بنے، ان کا ایسڈ بنے کہ فخر ہو انہیں بتاتے ہو کہ یہ میرا لیڈر ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ کچھ باتیں تھیں. کسی کو کوئی سوال ہے تو کر لیں، اگر اس آج کے ٹاپک کے حوالے سے یا ویسے. اگر میں دے سکا تو دے دوں گا، ورنہ معذرت کر دوں گا. کوئی سوال ہے تو کر لیں. جی السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ جی اللہ کا شکر. اچھا سر، میرا کویشچن آپ سے یہ ہے کہ میں جو نا ٹیم جنریٹ کیسے کروں، مطلب کہ ممبر کیسے لے کے آؤں. کیونکہ میرے جو آس پاس کے لوگ ہوتے ہیں نا، ان سے میں نے کافی مشورے کیے ہیں، تو وہ جو نا اس کو نا سیریس نہیں لیتے. تو میں چاہتا ہوں کہ میں فیس بک، انسٹاگرام، ان چیزوں کا یوز کر کے نا تو اپنی ٹیم جو جنریٹ کروں. تو اس کے حوالے سے مجھے کوئی طریقہ بتائیں کہ میں کیسے پوسٹیں شیئر کروں، اور کیسے سوشل میڈیا کے اوپر اپنی پوسٹ وغیرہ شیئر کر کے اپنے واٹس ایپ کے اوپر ممبر کو لے کے آ سکوں. جی ٹھیک ہے. اچھا دیکھیں، ایسا ہوتا ہے کہ آپ جب جوائن کرنے کے بعد اپنے کزنس کو یا محلے داروں کو بتاتے ہیں نا، تو اس وقت آپ خود نئے ہوتے ہیں اس فیلڈ میں. نہیں سر دیکھیں مجھے کافی ٹائم ہو گیا ہے نیٹ ورک مارکیٹنگ میں. تو یہ جو میرے کزن وغیرہ، آس پاس کے فرینڈس وغیرہ نا، وہ انٹرسٹیڈ نہیں ہوتے. وہ کہتے ہیں یہ سب کچھ فیک ہے، یہ سارا فراڈ ہے، یہ ہم کر چکے ہیں. یہ ایسی ویسی نا لیفٹ رائٹ باتیں کرتے رہتے ہیں. تو مجھے بھی وہ ڈی مرال کرنے کی کوشش کرتے ہیں. میں نے کہا یار میں کافی ٹائم سے اس کو جان رہا ہوں، یہ کر رہا ہوں اس میں کام. تو یہ جو ہے نا بند ہونے والی چیز نہیں ہے. یہ ڈیسینٹرلائز سسٹم ہے، اور جو ڈیسینٹرلائز سسٹم ہوتے ہیں وہ بند نہیں ہوتے. ہاں، جس کا وڈرالز کسی کے اختیار میں ہوتا ہے نا، وہ چیزیں، وہ کمپنیاں بند ہو سکتی ہیں. اس میں آپ جتنی محنت کریں گے اتنا ہی آپ کو اسی وقت اس کا اجر مل جائے گا، اتنی ہی پروفٹ آپ کے ڈائریکٹ اکاؤنٹ میں آ جائے گی. تو وہ پھر بھی اس چیز سے نا ایگری نہیں ہوتے. ان کو میں نے لائیو پروف بھی دکھایا ہے، سارا کچھ دکھانے کے باوجود وہ لوگ سنسیئر نہیں ہوتے.
تو اس لیے میں چاہتا ہوں کہ میں سوشل میڈیا کا یوز کر کے، میں نے آلریڈی پہلے کرتا تھا، میرا وہ بین ہو گئی ہوئی ہے فیس بک آلریڈی ساری بین ہو گئی ہیں، کوئی بھی پوسٹ شیئر کرتا ہوں وہ ریجیکٹڈ ہو جاتی ہیں، کوئی بھی پوسٹ لگاتا ہوں، کسی پہ کمنٹس کرتا ہوں، وہ ساری ریجیکٹڈ ہو جاتی ہیں۔ تو میں چاہتا ہوں کہ کوئی مجھے ایسا طریقہ بتائیں کہ سوشل میڈیا کے اوپر میں جو نا، میں تو پہلے کرتا تھا فیس بک کے اوپر ہی، ابھی میں چاہتا ہوں کہ کسی اور سوشل میڈیا کا یوز کر کے میں اپنی ٹیم جو جنریٹ کروں۔ میں بھائی آپ کو پھر ایک بات کہوں گا، دیکھیں مجھے 10-11 سال ہو گئے این بی میں، میری 6-7 ہزار کی ٹیم ہے، ٹھیک ہے، لیکن آپ یقین کریں جس کراچی کا رہنے والا ہوں، جس ایریا سے میں بلانگ کرتا ہوں، وہاں سے میں ایک جوائننگ آج تک نہیں کروا پایا۔ میں سگے بہن بھائی یا کزن سے ایک جوائننگ نہیں کروا پایا آج تک۔ دور کے کزن تو جوائن ہوئے، کبھی بھی کزنس کی بات کر رہا ہوں تو۔ اچھا، آپ جو سوشل میڈیا کی بات کر رہے ہیں نا، تو دیکھیں ایک چیز تو یاد رکھ لیں، آپ یقیناً موٹر سائیکل چلاتے ہوں گے، تو ہمیشہ موٹر سائیکل یا کار فرسٹ گیئر سے ہی اسٹارٹ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور فرسٹ گیئر ہوتا ہے ہاٹ سرکل، HOT، آپ کا فیملی اینڈ کزنس۔ بہت خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں جنہیں وہاں سے مل جاتی ہے کام، مجھے نہیں ملا آج تک۔ سیکنڈ سرکل ہوتا ہے، یعنی گاڑی کا سیکنڈ گیئر ہوتا ہے آپ کا وارم سرکل۔ وارم سرکل کا مطلب ہوتا ہے آپ کا فرینڈ سرکل، آپ کے کلاس فیلوز، آپ کے ساتھ جاب کرنے والے، آپ کے محلے دار۔ میرا جو فوکس ہمیشہ رہتا ہے میرا اسی پہ رہتا ہے، اور اس میں میں اضافہ کرتا رہتا ہوں۔ نمبر ایک بات، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ان 2 سرکل کو آپ کام سیکھنے کے بعد اپلائی کر سکیں اور آپ کو نہیں ملا ہے، تو 1 سرکل پہ تو آپ کام ضرور کریں، اور ساتھ میں سوشل میڈیا پہ آپ کو کام کرنا ہے۔ میری ویسے مہارت نہیں ہے آن لائن ورکنگ نا، جو لوگ ابھی سیشن میں ہیں انہیں پتہ ہے، لیکن میں نے یہ دیکھا ہے کہ مستقل، اگر آپ کے جو بھی اپلائن ہیں یا اپلائن کا اپلائن ہے، اگر آپ مستقل سوشل میڈیا پہ اپنی پریزنس رکھتے ہیں، فیس بک پہ عام طور پہ وہ طبقہ بیٹھا ہے جو چائے بھی دوسروں کی پیتا ہے، ٹھیک ہے نا، بالکل ہی فارغ طبقہ بیٹھا ہے۔ آپ انسٹاگرام پہ چلے جائیں، ہماری ٹیم ابھی موجود ہے، ایک ٹیم کی لیڈر ہیں، وہ لنکڈ ان پہ کام کرتے ہیں، بہت اچھے لوگ آتے ہیں ان کے پاس نا، اور مطلب زیادہ پیسے سے جوائننگ والے۔ تو یہ تینوں سرکل ہیں، چلے فورتھ سرکل تو آپ اپلائی کر چکے ہوں گے، 1 سرکل اور اس پہ کریں۔ دوسری چیز، ایک چیز میں بتاؤں کہ جب تک مجھے 3-4 سال تک اپنی نالج نہیں تھی، زیادہ میری مہارت نہیں تھی، تو مجھے نہ زیادہ ملتی تھی، لیکن جب میں نے بہت زیادہ خود کو ٹریننگ سسٹمز میں ڈالا، باقاعدہ انڈیا کے ٹاپ لیول کے نیٹ ورکر سے سیکھا میں نے، تو اس کے بعد یہ بدل گیا، مطلب مجھے آبجیکشن ہینڈلنگ آ گئی، مجھے یہ آ گیا کہ انویٹیشن کیسے دینی ہے، کب دینی ہے، تو یہ پوری ایک سائنس ہے۔ میرا آپ کو ایز اے بھائی مشورہ یہ ہے کہ آپ کوئٹ نہ کرنا، لگے رہو، اور نیٹ ورک مارکیٹنگ کو سیکھتے رہو۔ اگر محلے والے نہیں آ رہے ہیں، قریبی لوگ نہیں آ رہے ہیں، تو دور والے آ جائیں گے، آئیں گے ضرور، اللہ تعالیٰ محنت ضائع نہیں کرتا انسان کی نا۔ تو میرا خیال ہے کہ خاصی حد تک جواب مل گیا ہوگا آپ کو۔ جی جی سر، میں آپ کی بات سے متفق ہوں، مجھے آپ کے اس کا سمجھ آ گئی، پر میں چاہتا ہوں کہ ابھی میں جو نا سوشل میڈیا کا یوز کروں، مجھے نا انسٹاگرام یوز کرنی نہیں آتی، تو میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا ایسا ٹاپک رکھیں جس میں آپ سوشل میڈیا کے بارے میں ممبرس کو گائیڈ کر سکیں، کیسے اس کو ہم نے یوٹیلائز کرنا ہے، کیسے ہم نے اس کو یوز کرنا ہے، تاکہ ہر پرسن کو اس کو یوز کرنے کا طریقہ آ جائے، کیونکہ بعض اوقات کچھ میٹنگس میں ایسے لوگ بھی ہیں جن کو میری طرح نہیں یوز کرنا آتا، موبائل تو ہر کسی کے پاس ہوتا ہے مگر اس کو چلانے کا طریقہ نہیں آتا، تو میں چاہتا ہوں کوئی ایسا ٹاپک رکھیں آپ اس کے اوپر کے تمام کو جو ہے اس چیز کی سمجھ آ جائے۔ ٹھیک ہے، ہم نیکسٹ ٹائم سے ایسا کریں گے کہ ہر ایک ہفتہ چھوڑ کے ہاؤ ٹو بوسٹ یور بزنس وایا سوشل میڈیا کے ٹاپکس کریں گے، کبھی انسٹاگرام پہ کیسے کام کرنا ہے، اسنیپ چیٹ پہ کیسے کام کرنا ہے، فیس بک، ٹک ٹاک، لنکڈ ان، اور بھی جو ہیں، تو وہ جو ہمارے جیسے ابھی یہ دو جنہوں نے لیکچر دیے، یہ دونوں ماہر ہیں،
फातिमा याज भी ये करती हैं ऑनलाइन काम है, और सिस्टर नताशा भी ऑनलाइन ही करती हैं। तो आइंदा हम ये टॉपिक्स इसे देखें, एक चीज़ होती है कॉन्सेप्ट बिल्डिंग, मेरी बात समझें, और एक चीज़ होती है स्किल। स्किल आपने सिखा दी ना, खासतौर पे ये जो टीनेजर्स होते हैं ना, मतलब 15-16 साल से 20-21 साल के लोग, तो इनको है ना प्लस और माइनस की इतनी पता नहीं होती है। आपने सिखा दिया उन्हें क्या कहते हैं प्लेटफॉर्म्स पे काम करना ना, सोशल मीडिया पे बहुत आसानी से कोई ट्रेजर एनएफटी टाइप का बंदा आएगा और उन्हें लेके चले जाएगा, क्योंकि उनकी कॉन्सेप्ट बिल्डिंग नहीं है। मेरे टीम में अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी टीम है, आज तक एक आदमी गलत प्लेटफॉर्म पे नहीं गया। इनएक्टिव तो होते हैं लोग, ये तो एक नेचुरल वो है। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट बिल्डिंग बहुत ज़रूरी होती है। तो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के साथ ठीक है स्किल आनी चाहिए। आपकी जो तजवीज़ है, सजेशन है, उसको मैं मद्देनज़र रखूँगा। नेक्स्ट टाइम में नेक्स्ट वीक जो होगा उसमें एक मैं सोशल मीडिया के ऊपर रख लूँगा, ठीक है ना? जी सर, मैं चाहता हूँ कि देखें ये लेक्चर्स आपका माशाल्लाह मैंने सुना बहुत अच्छा है। मैम ताशा ने भी बहुत अच्छा लेक्चर दिया है और मैम दूसरी फातिमा मैम ने भी बहुत अच्छा लेक्चर दिया है। तो मैं चाहता हूँ ये दोनों एक्सपर्ट हैं इन चीज़ों में, हमसे ज़्यादा नॉलेज रखती हैं माशाल्लाह, ग्रेटफुल हैं। तो मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा टॉपिक इस चीज़ के ऊपर रख दिया जाए कि ताकि जो ना जो लोग नहीं इस चीज़ को जानते वो भी थोड़ा सा ना इस चीज़ को समझ सकें। वो हमारा मकसद सिर्फ टीम जनरेट करना था। आसपास के लोग अगर नहीं ऐड होते, हमने तो मेंबर लेके आना है, मेंबरों को ऐड करना है। मेंबर अगर नहीं आ रहे तो हमारा काम है सोशल मीडिया का सहारा लेके उन वहां से मेंबर लेके इन टीम अपनी टीम का हिस्सा बनाएं। जी ठीक है। वैसे एक चीज ब्रदर मैं आपको बताऊं कि जितने भी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप है ना, एक कामरान भाई का ग्रुप है, एक मेरा ग्रुप है, मेन ग्रुप से हट के ग्रुप है, तो वहाँ तो हम डेली बेस पे क्या कहते हैं सिखाते रहते हैं चीज़ें। अब मुझे नहीं पता आप कौन से ग्रुप में आपकी अपलाइन कौन है। अवेलेबल वो मुझे जानते हैं अच्छी तरह से, उनके साथ मैं पर्सनली भी बात करता रहता हूँ। वो मुझे स्किल्स सारे मेरे अंदर हैं, मोटिवेट भी मैं कर सकता हूँ मेंबर्स को। मैंने पहले भी काफ़ी प्लेटफॉर्म में काम किया हुआ। जो भी मेंबर मेरे पास आता है आई होप कि वो मैं उसको 80-90% एग्री कर लेता हूँ, 70-80% वो एग्री हो जाता है। जब 2-3 दफ़ा उसको मैं मीटिंग से अटेंड करवाता हूँ तो शुड भी तो वो एग्री हो जाता है। जी सिस्टर नताशा, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? जी सर, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सर? जो आप सवाल कर रहे हैं मैं आपको जवाब देना चाहूँगी। आप कह रहे हैं कि हमारा काम है टीम बनाना, टीम लेके आना, मेंबर ज्वाइन करवाना। आपका काम ये नहीं है कि लोगों को अवेयरनेस देना? जब तक हम मेंबर ऐड नहीं करेंगे उतनी तक हमें प्रॉफिट नहीं होगी। ऐसी बात है, जब तक जितना हम वर्क करेंगे, वर्क करने के लिए हमें मेंबर की जरूरत पड़ती है। और मेंबर अगर हमारे आसपास के पास नहीं ऐड होते, हमें तो फिर मेंबर की नीड है ना, हमें तो सोशल मीडिया का सहारा लेना पड़ेगा। जी, आप हॉट सर्कल पर उन्हें क्या बोलते हैं कि सिस्टम का पार्ट बन जाओ? नहीं मैम, इनवाइट करते हैं उन्हें? मैं सबसे पहले मैम उनको मीटिंग्स का लिंक देता हूँ। मैं क्या हमारे लर्निंग सेशन होते हैं 3 डेज के, आप लर्निंग सेशन अटेंड करें, वहाँ फ्री की लर्निंग सिखाई जाती है। उसके बाद मजीद उनके क्वेश्चन, कोई बंदा एग्री होता ही नहीं है मीटिंग्स लेने के लिए, कहते हैं हमारे पास इतना टाइम ही नहीं होता कि हम मीटिंग्स ले सकें। जब तक लर्निंग नहीं करेंगे अर्निंग नहीं होगी। ये बात तो हाँ, जो लोग इस प्लेटफॉर्म में वो समझते हैं, जो लोग नहीं करते उनको इस चीज़ का तो नहीं पता ना कि जब तक हम कुछ सीखेंगे नहीं उतनी देर तक हम जो है ना कुछ कर नहीं सकेंगे। चले, मैं आज आपको एक मशवरा देती हूँ, उस पे अमल कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको हॉट सर्कल से भी रिस्पॉन्स अच्छा आएगा। आपने क्या करना है, आपने वहां पर सिर्फ क्रिप्टो की अवेयरनेस देनी है, सिस्टम की नहीं देनी, सिर्फ क्रिप्टो की अवेयरनेस देनी है। राइट। जब आप क्रिप्टो की अवेयरनेस देंगे ना, तो अगला बंदा ऑटोमेटिकली आपसे ये जरूर पूछेगा कि किस सिस्टम पे वर्क कर रहे हो, आप मुझे बताओ, आपको ज्यादा पता है। ये बंदा आपसे कहेगा कि आपको ज्यादा पता है, मुझे बताओ। जब उन्हें क्रिप्टो की वैल्यू पता चल जाएगी ना, वो आपके साथ ज्वाइन करने के लिए भी एग्री कर जाएगा।
جی میم، میں میں اس چیز کو جانتا ہوں، کرپٹو کی جو آج کل ویلیو چل رہی ہے وہ آل ورلڈ میں کرپٹو ٹاپ پر جا رہا ہے، ٹھیک ہے. تقریباً ہر لوگ کرپٹو میں کام کرنا شروع کر دیتے، کیونکہ جس چیز کو اس کو نالج نہیں ہے وہ بندہ کیسے سمجھا سکے. جس کو نالج ہوگی وہی آگے اس کو گائڈ کرے گا نا، جس کو نالج نہیں ہوگی وہ پھر اس کو کیسے گائڈ کر سکتا ہے. میں اگر تو آپ سر کامران کے سیشن اٹینڈ کرتے ہیں، میں نے سر کامران سے ایک سوال کیا تھا تقریباً کوئی 15 یا 20 دن پہلے کی بات ہے کہ میں اپنے ہسبینڈ کو جوائن کروانا چاہتی ہوں. میں ان کو کرپٹو کی بھی انفارمیشن دیتی رہتی ہوں، لیکن وہ میرے ساتھ جوائن کرنے کے لیے ایگری نہیں کرتے، حالانکہ انہیں خود بھی کرپٹو کرنسی کی اچھی خاصی انفارمیشن ہے، مجھ سے بھی زیادہ ہو سکتی ہے، لیکن وہ میرے ساتھ جوائن نہیں کرتے تھے. سر نے کہا تھا کہ میم آپ نا مثالیں نکالتے رہو، کہیں سے کوئی بھی مطلب نا بات نکالتے رہو جو کہ جا کے انڈائریکٹلی اس چیز پہ لگے، کرپٹو پہ لگے یا ٹیم ورک پہ لگے. میں یہی کام کرتی رہی، کہیں آنا جانا وہی سر کے کہنے کے مطابق کہ بائک پہ بیٹھے ہونا، کسی چیز کو بھی دیکھ کے ان کا جو مائنڈ تھا وہ ڈائیورٹ کرنے کی کوشش کرنا. شکر الحمدللہ کامیاب ہو گئی، اور میرے ہسبینڈ نے خود ہی مجھے کہا کہ مجھے بھی پارٹ بناؤ. اچھا میم، پتہ میں جو ہولڈر ہوں نا، جو ہولڈر کے ساتھ ساتھ نا میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا. میں پھر بھی اپنا جو نا ٹائم نکال کے میں اس کو سیشن کو اٹینڈ کرتا ہوں. سر کا مجھے بڑی اچھی طرح جانتے ہیں میں کیا ورک کرتا ہوں، ان کو نالج ہے. تو میں پھر بھی دیکھیں، مجھے جنون ہے، مجھے شوق سیکھنے کا بھی شوق ہے، مجھے آن لائن کام کرنے کا بھی شوق ہے. میں لاسز بھی بہت زیادہ کیے ہیں پر میں پیچھے نہیں ہٹا، ٹھیک ہے. پر میری ایک جنون ہے کام کرنے کا، پر میں چاہتا ہوں کہ مجھے اچھا کوئی گائیڈنس لیڈر ملے جو مجھے موٹیویٹ کرے تاکہ میں اس کو جو ہے نا آگے یوٹیلائز کر سکوں. چلیں یہ تو اچھی بات ہے. نیکسٹ جو سر نے بتایا کہ سوشل میڈیا پہ ورکنگ کا، وہ بھی آپ کو طریقہ کار پتہ چل وہ جائے میں گا. نیکسٹ کوئی بھی چاہتا ہوں کسی کہ بھی دیکھیں کوئی ٹاپک ایسا رکھ لیا جائے جس کے اوپر دیکھیں موٹیویٹ. تو لیکچر تو آپ دے رہے ہیں، ٹھیک، اچھی بات ہے، لیکچر دینا چاہیے، لیکچر سے بہت بندہ موٹیویٹ ہوتا ہے. میں چاہتا ہوں کوئی شارٹ ٹاپک بھی ایسا رکھ دیا جائے جس سے بندے کو نالج ہوتا ہے، اس کو پتا ہے یار میں اگر یہاں سے میں بندے نہیں آ رہے تو میں اس چیز کا سہارا لے کے تو اسے اپنے ممبر کو اپنے ان باکس میں لے کے آؤں تاکہ ان کو میں میٹنگ اٹینڈ کروں. میٹنگ جب وہ اٹینڈ کر لے گا آلموسٹ کہ وہ تقریباً 80-90% اس کا مائنڈ جو ہے مائنڈ سیٹ اپ جو ہے نا بن جاتا ہے کہ یار ہاں اس ٹیم میں اتنا پروفٹ ہے، اس سسٹم میں اتنا پروفٹ ہے جو لوگ اس میں کر رہے ہیں، تو اس کا آٹومیٹک 2 دفعہ وہ میٹنگ اٹینڈ کرے گا، وہ فلی کہ وہ اس کو جوائن کر لے گا. یہ چیز بھی ٹھیک ہے، لیکن ہر پرسن میٹنگ میں آنے والا بھی نہیں ہوتا، اور جی جی ہر پرسن میٹنگ اٹینڈ کر کے ایگری کرنے والا بھی نہیں ہوتا. جی میں اس لیے کہہ رہا ہوں میری بات سے متفق ہیں ممبر جتنے بھی ہیں ان سے اگر متفق ہے تو رکھ لیں، کہ نہیں تو کوئی ایشو نہیں. نہیں، تو آپ کی میٹنگ چل رہی ہے تو سجیشن کنٹینیو کریں. انشاءاللہ اسکل پہ بھی رکھیں گے اور موٹیویشن دونوں کو میں بیلنس کر کے چلیں گے. آپ کی سجیشن سر آنکھوں پہ بالکل سنی ہے. تھینک یو ویری مچ. تو اور کسی کا کوئی سوال ہو؟ چلیں سر، آئی ہوپ کہ وائنڈ اپ کرنے کے نماز کا ٹائم ہو رہا ہے تو وائنڈ اپ کرتے ہیں ابھی. انشاءاللہ نیکسٹ میٹنگ میں پھر کوئی کویسچن ہوگا میں انشاءاللہ ضرور آپ کے ساتھ شیئر کیا جاؤں. جی آپ میرا نمبر اپنے اپ لائن سے لے لیجیے گا، آپ مجھ سے ڈائریکٹ بھی کر سکتے ہیں اگر آپ این جی بی سر، این بی تھینک کے. ٹھیک ہے نا؟ یو. میں سر این پی این جوائن کیا ہوا ہے، میں تقریباً آلموسٹ میری 25-26 بندوں کی ٹیم کی ہے. چلے اللہ اس میں برکت ڈالے. تو کیا آمین سر، کہتے آمین. ہیں، بس آخر میں یہی دعا ہے کہ دیکھیں بالکل آج نماز کا بھی ٹائم ہو رہا ہے، تو اللہ تعالی ہمیں آسانیاں عطا فرمائے، ہمیں سہولتیں عطا فرمائے، اسے تقسیم کرنے کی توفیق دے. اور ایک چیز آمین سر. سب لوگ یاد رکھیں کہ ہماری صلاحیت، ہماری محنت جبھی رنگ لائے گی جب اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہوگی، جس کے لیے ہم اکثر لوگ ہمارے یہاں کہا جاتا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ساری طاقت اللہ کے ہاتھ ہے. تو آپ جہاں 2 گھنٹے محنت کرتے ہیں نا، تو میں صرف آپ کو نہیں اوور آل بات کروں تو 2 منٹ 5 منٹ خصوصی دعا کر لیا کریں، اور اگر ہو سکے تو 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھ کے کہ یا اللہ میں کامیاب ہونا چاہتا ہوں، رزق کے دروازے میرے پہ کھول لے. ٹھیک ہے نا؟ یعنی کہ دنیاوی طریقے سے بھی سیکھیں اور اللہ کا کی بھی مدد مانگتے رہیں، تو اللہ نے چاہا تو کامیابی ملے گی. اس سسٹم سے پہلے میری کبھی 200-300 سے بڑی ٹیم نہیں ہوتی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے مجھے یہاں نوازا.
ہزاروں کی ٹیم دے دی نا, تو اچھے لوگ میرے ساتھ جوائن کرا دی. یہ اللہ کا ہی تحفہ ہوتا ہے نا, میں تو نہیں جانتا تھا کہ پروفیسر کامران کہاں رہتے ہیں, اللہ نے ملوایا نا, ہماری پہلے سے جان پہچان نہیں تھی. تو بندہ جب فیلڈ میں رہتا ہے نا, جب بندہ ورکنگ میں رہتا ہے تو اس کے پاس نگینے جڑتے رہتے ہیں اس کے نیٹ ورک میں, ٹھیک ہے نا. تو چلیں انشاءاللہ نیکسٹ ویک ہم, آپ سب کا شکریہ, 1 گھنٹے سے بھی 5 منٹ زیادہ ہو گئے ہمارے سیشن کو اسٹارٹ ہوئے. تو اللہ آپ کا, میرا, ہم سب کا حامی و ناصر ہو, ہم سب کو کامیاب کریں. اللہ حافظ.